ذکر آیا ہے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، ایک لات تھا اور عزا تھا اور تیسرا منات تھا۔ انہی کے متعلق اللہ پاک نے آگے بیان کیا، ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر نام، سمیتموہا کہ تم نے نام رکھے ہیں یہ، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کے بارے میں، من سلطان کوئی دلیل کوئی سند۔ حق تو یہ ہے کہ انسان جو بھی بات کرے وہ مدلل ہو اور دلائل کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے یہ جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں یہ من گھڑت ہیں، نسل در نسل یہ بات چلی آ رہی ہے لیکن دلائل نہیں ہے۔ اس لیے کہا نہیں ہے یہ مگر چند نام ہیں، تم نے خود رکھے ہیں یہ اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتارے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں بھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی نسل در نسل جو بات چلی آ رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر بس اسی کی پیروی کی جاتی ہے، حقائق کو نہیں دیکھا جاتا، جبکہ حق یہ ہے کہ انسان جو بھی بات کہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کے ماخذ قرآن اور سنت ہے۔ یہاں بھی رب کائنات نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، وما تهوى الانفس، اور جو چاہتے ہیں خواہشات رکھتے ہیں، انفس ان کے نفس، بس جو دل میں آیا وہ کر لیا، اور جو وہم و گمان میں آیا اس کی پیروی کی۔ یاد رکھیں ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ زندگی میں کبھی بھی انسان عبادت کو عادت کے تابع نہ کرے بلکہ عادت کو عبادت کے تابع کرے۔ عادت کیا ہے؟ عادت یہی ہے جو دل میں آیا کر لیا، اور عبادت کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے بس جمعہ پڑھ لیا، یہ عادت ہے عبادت نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے بس صبح کی نماز پڑھ لی، یہ عادت ہے عبادت نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی پریشانی آئی تو پھر اللہ کر لیا، یہ عادت ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ صبح جب اپنے کام کاج میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، سارا دن پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تو یہ عادت ہے عبادت نہیں۔ عبادت تو یہ ہے کہ مکمل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اس لیے کہا ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، اور جو چاہتے ہیں ان کے نفس، حالانکہ آ چکا ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا، ہدایت آ چکی ہے، سب کچھ ان کے پاس آ چکا ہے، لیکن یہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنے وہم و گمان کی اور نفس کی خواہشات کی۔ عمل انسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ آرزو کرے؟ کیا ایسا ہے کہ بس جو وہ دل میں آئے وہی کر لے؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہے، بلکہ فللہ الآخرۃ والأولی، بس اللہ کے لیے ہے آخرت بھی اور اولا بھی۔ آخرت سے مراد آخرت اور اولا سے مراد دنیا۔ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، کوئی انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیں مشرکین مکہ کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ وضاحت کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ، کتنے ہی فرشتے ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی نہیں کام آئے گی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی،
الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اور جس کے لیے اللہ پسند کریں گے۔ دو باتیں، شفاعت اسی کی ہوگی جس کے متعلق اللہ کی چاہت ہوگی اور جس کو اللہ پسند کریں گے۔ کوئی اللہ کے سوا کا پسند ہے اور کسی کے متعلق کسی کی چاہت ہے تو وہاں کسی کی نہ چاہت پوری ہوگی نہ کسی کی پسند کا خیال ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ کی چاہت ہوگی اور اللہ جسے پسند کرے گی۔ جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کلام نہیں کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، بس اس کے متعلق کی بات ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور جس کے لیے اللہ کیا کریں گے، بات کو پسند کریں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی کہے کہ فلاں سفارش کر دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یاد رکھیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش، وہ صرف اور صرف حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کوئی نبی بھی نہیں کر سکے گا شفاعت کبریٰ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی کتب حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے کے سارے انبیاء وہ اور ان کی امتیں سب اکٹھے ہو کے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ اللہ سے کیا کریں، بات کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سب میرے پاس آئیں گے، یہ بات آپ نے دنیا میں کی، یعنی زندگی میں کی ہے آپ نے یہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ سارے میرے پاس آئیں گے اور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سجدے میں گروں گا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع رأسک یا محمد، آپ اپنا سر اٹھائیں، سر دو، آپ سوال کریں آپ کو ملے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ اسی وقت ہی سفارش شروع کر دیں، نہیں، پہلے سجدے میں گریں گے اور سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے جو اس وقت اللہ القاء کریں گے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی تسبیح، تحمید، تحلیل کے کلمات ہیں یہ نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ القاء کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور آپ کیا کریں گے، سفارش کریں گے، اور آپ سر اٹھاتے ہی کہیں گے اللہ امتی، اللہ میری امت کا مسئلہ حل کر۔ آپ اپنی اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار ان کے متعلق نہیں کہیں گے، پوری امت کے متعلق کہیں گے کہ اللہ میری امت کا کیا مسئلہ حل کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کرے گا، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے وہ چاہے اللہ تعالیٰ اور جسے پسند کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، لا یسمون، البتہ وہ نام رکھتے ہیں ملائکہ کے نام عورتوں والے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ ملائکہ کے نام عورتوں والے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، اللہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں مشرکین مکہ، یہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں، اپنے وہم و گمان میں جو آیا کہہ دیتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں فائدہ دے سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ حق کی جگہ پر گمان نہیں کام آتا، بلکہ جو حقائق ہیں، جو دلائل ہیں، جو سچی باتیں ہیں وہی کام آئیں گی، باقی گمان نہیں کام آئے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، آپ اعراض کریں اس سے جو منہ موڑتا ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتا، آپ پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، بس آپ اعراض کریں، منہ پھیر لیں اس سے جو منہ موڑتا ہے عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر دنیا کی زندگی کا۔ یہ لوگ تو دنیا دار ہیں اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے بھی سب کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، بس آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، بس اعراض کریں اس سے جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر دنیا کی زندگی کا۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا